السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ شعبان۔ جی ناظرین، آج عمران خان کے جلسے کے حوالے سے بات کریں گے جو مینار پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ تراویح کے بعد پوری قوم مینار پاکستان میں پہنچ رہی ہے اور کچھ پہنچ چکی ہے۔ ساری مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد یہ قوم لڑ رہی ہے۔ اس کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، اڑو زور لگاؤ لے جاؤ پنجرہ اڑا کر۔ تو اس میں شاہین کا لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ قوم اب شاہین سے معنوت رکھتی ہے، کیونکہ شاہین جو ہے نا وہ ایک آزادی پسند فطرت والا ایک پرندہ ہے۔ تو انسان بیسیکلی آزاد پیدا ہوا ہے۔ یہ جنگ دیکھیں، جب خان صاحب آئے تھے تو خان صاحب نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، اور نئے پاکستان کے لیے لوگ جیسے تیسے ملے، ایفرٹ کی، اور کچھ لوگ ایسے مل گئے جن کو کالی بھیڑیں کہا جاتا ہے، جو پیسوں پہ بکنے والے تھے، جو ضمیر بیچنے والے تھے۔ وہ لوگ ملے اور عمران خان صاحب کی جو ایک سٹرینتھ تھی، جو ایک پاور تھی، وہ ویک ہوتی چلی گئی، اور پھر آپ کے سامنے ہوا کہ رجیم چینج ہوئی اور وہ لوٹے اور وہ بکنے والے لوگ وہ قوم کے سامنے بے نقاب ہوئے۔ لیکن اب یہ قوم نئے پاکستان کے ساتھ اس کو ایک طرف چھوڑ کے اب یہ قوم ایک آزاد مملکت چاہتی ہے، ایک آزاد پاکستان چاہتی ہے، جس کا تصور علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اس کو عملی جامہ قائد اعظم نے پہنایا۔ اور قائد اعظم کے ساتھ بھی ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اس وقت میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا کہ میڈیا جو ہے نا ان کی آواز بنتا اور پورے ورلڈ میں ان کو بے نقاب کیا جاتا جو کالی بھیڑیں تھیں، کیونکہ اس وقت قائد اعظم کو کہا گیا، قائد اعظم کو یہ کہنا پڑا تھا کہ آج اگر میری جیب میں کھوٹے سکے نہ ہوتے تو میں پاکستان کو 4 چاند لگا دیتا۔ یہی سچویشن اس رجیم چین میں عمران خان صاحب کو کہنی پڑی۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ آج اگر میرے پاس یہ کھوٹے سکے نہ ہوتا تو میں پاکستان کو ایک جو ہے نا مدینہ کی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ یہاں پر لوگوں کے ذہن جکڑے ہوئے، غلامی والی سوچ ہے، پیسہ لگا کے آگے آتے ہیں، ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے نہیں، لیڈرانہ صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر، جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں۔ تو خان صاحب کو اس وقت سلیکٹ کرنے میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ غلطی یا تھوڑی سی مسٹیک کہہ لیں وہ ہوئی، لیکن اب یہ قوم خود عمران خان صاحب سے اپنے نمائندگان سلیکٹ کروائے گی۔ اب لوٹوں کی بھرتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہاں پر اس ملک میں سب سے پہلے آزادی کی ضرورت ہے، فریڈم کی ضرورت ہے، جو کہ اس ملک میں نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم اپنی سیاسی حق کے لیے نکل سکتے ہیں۔ سیاسی جلسوں میں جانا یہ کون سا کوئی دہشت گردی والا جلسہ ہے؟ یہ کون سا کوئی جو ہے نا ایک جہاد والا جلسہ ہے؟ جناب آپس میں ہم جہاد کر رہے ہیں، لڑائی فساد والا جلسہ نہیں، یہ لڑائی فساد نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی اکٹھ ہے، سیاسی جلسہ ہے۔ اس پہ اگر آپ ابائی لگائیں گے، اس پہ پابندی لگائیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر آپ قوم کو اس جلسے میں جانے کے لیے روکیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر قوم انصاف کا نعرہ لگائے گی، آپ روکیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر قوم اپنے آپ کو آزادی دلوائے گی، دلوانے کے لیے باہر نکلے گی، تو اگر آپ روکیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ آپ کو کنٹینر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے پہ کنٹینر لگا کے ان کے راستے بند کر دیے جائیں، ان کو ہتھکڑیاں لگا دی جائیں، ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے، گھروں میں چھاپے مارے جائیں، گھروں میں خواتین ہیں ان کو ذلیل کیا جائے؟ تو ہمیں ایسا ملک کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ملک میں رہنے کی بجائے ہمیں مرنا منظور ہے، ہمیں گرفتار ہونا منظور ہے۔ لیکن جو ایک خان صاحب نے اور کپتان نے جو ایک آزادی کی آواز بلند کی ہے، اس کو سارے نوجوان سمجھ چکے ہیں، نوجوان بھی سمجھ چکے ہیں، بوڑھے بھی سمجھ چکے ہیں، ہماری خواتین بھی سمجھ چکی ہیں کہ اس ملک میں آزادی کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اس ملک میں آزادی نہیں آئے گی تو اس ماحول میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ جو بھی بولتا ہے صحافی کو آپ اندر ڈال دیتے ہیں، جو نکلتا ہے اسے آپ گرفتار کر لیتے ہیں، ظلم کی آپ انتہا کر رہے ہیں، جیسے جنگل کا قانون رائج ہے۔ تو اس لیے مجھے آخر میں اتنا ہی کہنا پڑے گا
کہ یہ قوم جوک در جوک نکلے، اپنی آواز بلند کرنے کے لیے نکلے، آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے۔ آزادی کے لیے اگر آج ہم نہیں نکلتے، ہماری نسلوں کی آوازیں بھی دبا دی جائیں گی، اور یہ شاہی راجے ہم پر مسلط رہیں گے، یہ شاہی خاندان ہم پر مسلط رہیں گے۔ خان صاحب نے جو جنگ چھڑی ہے وہ زبردست جنگ ہے، اس جنگ میں جانا فرض ہے، اور یہ جنگ آزادی کی جنگ ہے، اور آزادی ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آخر میں اتنا ہی کہوں گا، ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی بغاوت نہیں ہے، آپ دہشت گردی کے پرچے ڈال رہے ہیں۔ یہ ایک محترم ہمارے جو ہے نا وہ منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کو منسوخ ہونا چاہیے۔ کیوں منسوخ ہونا چاہیے؟ تمہارے جلسے ہونے چاہیے اور یہ جلسہ منسوخ ہونا چاہیے، جس میں ایک ایک چیز عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا ہے، جس میں ایک بچے کی آواز بھی جو ہے نا لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، جس پہ آپ ظلم کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی جو ایک کمپین چلی ہے، یہ بڑی زبردست کمپین ہے۔ یہی کمپین اور یہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا آزاد ہونا ہمیں بہادر بنا گیا ہے۔ تو اجازت دیجئے، اب خان صاحب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ خان صاحب اس جلسے میں کون کون سے نکات رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ تقریر سننے والی ہوگی، اس میں وہ کیا گفتگو کریں گے، کن لوگوں کو وہ بے نقاب کریں گے، یہ ساری قوم اس تقریر کو بڑی توجہ سے سنے۔